نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام احباب ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو الفاظ کی صورت میں نازل فرمایا. ظاہر سی بات ہے، الفاظ سے معانی و مطالب کا خود سے اخذ کرنا، اور الفاظ بھی کسی انسان کے نہیں بلکہ خالق کائنات کے الفاظ، اور ان میں پنہاں ان کے احکامات اور ان کے مطالب، اور امت سے، اپنی مخلوق سے جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ سب اس میں موجود ہے. لیکن ان کو کس طرح جاننا ہے، ان مطالب کو، ان مقاصد کو کیسے حاصل کرنا ہے، ان پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ ہر آدمی اگر اس میں سے اخذ کرنا شروع کر دیتا تو وہ ایک دین باقی نہ رہتا، بلکہ وہ
ہر شخص کا اپنا دین اور مذہب الگ الگ ہو جاتا، جو اپنی عقل و شعور کے مطابق جس طرح سمجھتا، جیسے چاہتا ویسے اس میں عمل شروع کر دیتا۔ اللہ جل شانہ نے امت پر یہ احسان فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کو نازل فرما کر جہاں کتابی صورت میں اس کو بعد میں صحابہ کرام نے مرتب کیا اور ہمارے پاس ایک نسخہ موجود ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، بعین ہی اسی طرح ایک وجود بھی ایسا متعین فرما دیا کہ جس نے اس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا، اور عملی صورت میں قرآن کریم بھی ہمارے سامنے موجود ہو گیا۔ اب کسی بھی شخص کو اس میں کچھ بھی تلاش کرنا ہے، کچھ بھی دیکھنا ہے، کچھ بھی ڈھونڈنا ہے اور کسی بھی بات پر عمل کرنا ہے تو اسے ذاتی طور پر کہیں سے کسی مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ان کی زندگی ساری کی ساری وہ اس کے سامنے آیا ہیں، اس کے سامنے واضح اور موجود ہے کہ جس کو وہ اپنے مد نظر رکھے اور دین پر عمل کرنا شروع کر دے تو یقیناً وہ کامیابی کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے اور پہنچ جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ دین اسلام کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ بہت سے علماء نے اس نقطے کو اس انداز سے بیان فرمایا، بالخصوص حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایمانیات تو ہے ہی ہے، اس کے بعد اخلاقیات، عبادات اور معاملات، یہ 3 کمال جس شخص کو حاصل ہو جائیں وہ مومن کامل ہے، وہ ایمان والا ہے۔ ایمان لانے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دل و جان سے پڑھ لینا، زبان سے اس کا اقرار کر دینا، اس پر ایمان لے آنا، یقین کر لینا کافی ہے۔ اس سے آدمی اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی منزلیں بھی ہیں۔ اس دائرے میں آنے کے بعد اندر جو کچھ ہے اگر تو سب سے لطف اندوز ہونا ہے اور ان تمام مقامات اور ان تمام چیزوں کی، یعنی جسے آج کی اصطلاح میں ہم کہیں کہ اس کا وزٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو جانچنا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، تو پھر انسان کو اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کو وہ ترقی کی منازل حاصل ہوتی ہیں جہاں تک وہ پہنچنا چاہے۔ جتنی بھی ترقی حاصل کرنا چاہے اتنی کوشش کرتا رہے، ترقی ملتی جائے گی۔ دین میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس درجے تک تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس سے آگے آپ جو ہے وہ دین میں ترقی اور بلندی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ جتنا جد و جہد اور کوشش دین میں کرتے جائیں گے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنے ہی مقامات جو بلندی کے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتے جائیں گے۔ ایمان میں بھی ترقی نصیب ہوگی، جب ایمان مضبوط تر ہو جائے گا اس کے نتیجے میں پھر کفر سے نفرت پیدا ہوگی، کفر سے نفرت پیدا ہونے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جی چاہے گا، اسی کو راضی کرنے کی خواہش پیدا ہوگی اور اسی کی رضا کے لیے آدمی آگے سے آگے بڑھتا جائے گا اور حتیٰ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک لوگوں میں شمار ہو جائے گا اس کا، اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے بہت سی چیزوں سے بچنا ہے، بہت سی حدود و قیود بھی دین نے عطا کی ہیں اور واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو راستہ یہ ہے، لیکن اس راستے میں جھاڑیاں ہیں، اس راستے میں کانٹے ہیں،
اس راستے میں دشمن ہے، اس راستے میں تمہارے مخالف موجود ہیں، راستہ ہموار نہیں ہے، اس کو ہموار کرنے کے لیے یہ کام کر لو گے راستہ صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں ہمیں کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی کوئی جمعدار کھڑا ہو کسی گلی کے نکر پہ، ہم گزر رہے ہوں، وہ غیر مسلم ہے، لوگوں کے دل میں اس کی وہ مقام اور مرتبہ اور عزت ویسے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گندگی اکٹھی کرتا ہے، اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں، وہ ناپاک ہے، وہ کافر بھی ہے، بہت ساری وجوہات، اس بنیاد پہ لوگوں کے دلوں میں اس کے حوالے سے اتنی محبت اور نرمی کا گوشہ نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی اگر کسی راہگیر کو کہہ دے کہ بھائی اس گلی میں نہ جانا، آگے سانپ ہے، اس گلی میں نہ جانا، آگے دشمن ہے، اس راستے پہ نہ جانا، آگے شیر ہے، تو آدمی ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، وہ کتنا ہی برا شخص کیوں نہ ہو، لیکن وہ جس چیز سے منع کر رہا ہے انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ متبادل راستہ سوچتا ہے، اور اگر کوئی متبادل راستہ نہیں ہے تو پھر وہ اس دشمن سے نمٹنے کے لیے ذہن میں کوئی تدبیر لاتا ہے۔ کیا ہم 2-4 شخص مل جائیں گے، اس پر حملہ کریں گے، تو وائلڈ لائف کو بلا لیا جائے تو وہ آ کے اس جانور کو اپنے قبضے میں لے لے تاکہ راستہ صاف ہو، میرا بھی اور لوگوں کا بھی۔ ہم دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑی سی اپنی راحت و آرام و سکون کے لیے ہم ایک عام سے آدمی کی بات پر اتنی توجہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ غور و خوض کرتے ہیں، اس کے متبادل راستے ڈھونڈتے ہیں، اس کا حل تلاش کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے سچے ہیں، جو تمام سچائیوں کی سچائی لے کر آئے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی سچائی نہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، ہم ان کی بات کو سننے کے بعد بھی اور اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم مل جانے کے باوجود بھی ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا جو راستہ میں بتایا گیا ہے اس کے دائیں بائیں جو جھاڑ جھنکار ہے، جو کانٹے ہیں، جو خار ہیں، جو دشمن ہے، جو ناہمواری ہے، جو رکاوٹیں ہیں، جو مزاحمت ہے، اس سب سے جان چھڑانے کا کیا طریقہ ہے، اور اگر ہمیں طریقہ بتلا بھی دیا جائے تو ہم اس طریقے پر غور نہیں کرتے، بلکہ ہمارا نفس، ہماری خواہش، شیطان، اس کا وسوسہ، وہ اس سب کو ہم سے بھلا دیتا ہے، نسیم منسیہ کر دیتا ہے، ہمارے دل و دماغ سے وہ چیز محو ہو جاتی ہے، اور ہم پر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا بھوت اس قدر سوار ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کے ماں سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، غزوہ خیبر غالباً اس کا واقعہ ہے، ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ شہداء جو صحابہ میں سے تھے، غزوہ ختم ہوا اور صحابہ کرام اپنے شہداء کو تلاش کر رہے تھے، ان کی لاشیں جمع کر رہے تھے، جس پر سے گزرتے فرماتے کہ یہ شہید ہے، اپنے مقام کو پہنچ گیا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور سوائے اس کے اوپر جو اس پہ قرضہ ہے، دین ہے، وہ اس کا معاف نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس سے آگے مزید بحث لمبی ہے کہ علماء نے ایک نقطہ اخذ کیا اس سے کہ قرض چونکہ لوگوں کے حقوق میں آ جاتا ہے، حقوق العباد میں، تو اس سے مراد صرف قرض ہی نہیں کہ آدمی جو ہے وہ اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر قرض، اس سے مراد صرف قرض ہی کی تحدید نہیں ہے کہ صرف قرض ہی ہو، بلکہ اس سے مراد حقوق العباد ہیں کہ تمام کے تمام حقوق العباد وہ انسان کے معاف نہیں ہوتے، باقی سب کچھ معاف ہو جائے گا، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، اخلاقیات کے دائرے میں کوئی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہی معاف ہو جائے گی، لیکن جو خالصتاً حقوق العباد سے جو چیز تعلق رکھتی ہے اس میں بعض چیزیں اخلاقیات سے بھی شامل ہے، اس کے اندر معاملات سے بھی شامل ہے، اس کے اندر چیزیں وہ سب کے سب اس لفظ دین میں شامل ہیں، اور یہ خصوصیت ہے دین کی جامعیت کی، کلام اللہ کی جامعیت کی، حدیث رسول کی جامعیت کی، کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کے معانی و مطالب اس قدر وسیع ہوتے ہیں، اس قدر بے پناہ ہوتے ہیں کہ آدمی اس میں ڈوب جائے
اور اپنی جو سراغ زندگی ہے اس کو ڈھونڈتا چلا جائے ڈھونڈتا چلا جائے ڈھونڈتا چلا جائے، وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک لفظ کے اندر پوری کی پوری زندگیوں کا احاطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ تو صحابہ اکرام لاشوں سے گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارا ساتھی شہید ہو گیا جنتی ہے، یہ بھی شہید ہو گیا جنتی ہے، یہ بھی شہید ہو گیا جنتی ہے۔ تو ایک شخص پر سے گزرے اور یہی بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسے یقین ہے کہ یہ شخص مومن ہے اور یہ جنتی ہے؟ تمہیں کیسے یقین ہے؟ کیا معلوم کہ اس نے زندگی میں کوئی اونچ نیچ اس سے ہو گئی ہو جس سے اس کے ایمان کا وہ درجہ باقی نہ رہا؟ معلوم ہوا کہ ہلکی سی کوتاہی بھی انسان کے اس عالی معیار سے ایمان کے اس کو نیچے لا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے ایمان کی تکمیل کا کوئی ہمارے پاس اعلان نہیں ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہو چکا، کوئی اعلان نہیں ہے۔ تمہارے اعمال سارے کے سارے مقبول ہیں، اس کا بھی کوئی اعلان نہیں ہے۔ ان پر 100% جزا تمہیں مل چکی ہے، اس کا بھی کوئی ہمارے پاس ثبوت اور دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کیفیت میں آنے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہوا میں کھڑے ہیں۔ نہیں، اللہ جل شانہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ برحق ہے، ملے گا، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لطف و کرم، اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ اس سے یہ فضل کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے عاجز بندوں کے ناقص اعمال کو بھی کسی نہ کسی درجے میں قبول فرما لیں گے اور اس کے بعد بخشش کا پروانہ جاری فرما دیں گے۔ ہمارے پاس پروانہ نہیں ہے، اعلان نہیں ہے، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی دلیل اور حجت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اسوہ، ان کی زندگی موجود ہے، ان کا طرز عمل موجود ہے۔ قرآن کریم اس شکل میں بھی ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں، اور عملی طور پر ان کی زندگیاں بھی عملاً قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم ان دونوں کو سامنے رکھیں اور اس سے جو ہمیں اسوہ ملتا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اس کے مطابق زندگی کو ہم گزارنا شروع کر دیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً ہمیں اس مقام اور اس مرتبے تک لے جائے گی جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے تقاضا کرتے ہیں اور اس کی امید رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ ہو رہا ہے، دو طبقے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں آ گئے، دوسرا طبقہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حضور کی شریعت پر ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہیں وہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طبقہ ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے ہم سے زیادہ خوش و خرم ہے، ہم سے زیادہ مالدار ہے، ہم سے زیادہ خوشحال ہے، اور دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں ظاہری طور پر ان کے ہاتھ میں ہیں، دنیا کی ساری معیشت پر قبضہ ظاہری طور پر انہی کے پاس ہے، اور مسلمان ہوں یا دیگر غیر مسلم ہوں، وہ چند ہاتھوں میں جکڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان دین پر ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر چلنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، دین کو اپنا حرز جاں بنائے ہوئے ہیں، آخرت سے ڈر ان کے دلوں میں موجود ہے، موت کی فکر ان کو طاری ہے، قبر کے عذاب کا خوف ان پر مسلط ہے، اس سب کے باوجود بھی مسلمان پریشان ہیں۔ مسلمان پریشان ہیں، کافر کے پاس مال بھی ہے، کافر کے پاس سرداری بھی ہے، کافر کے پاس آج کے دور میں ٹیکنالوجی بھی ہے، کافر کے پاس آج کے زمانے میں قوت بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، سطوت بھی ہے، مملکت بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن مسلمان ایمان بھی لاتے ہیں، دین پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، لیکن مسلمان یعنی روزانہ کی بنیاد پر دن بدن وہ دشمنان دین کے، دشمنان خدا اور رسول کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا گیا قرآن کریم میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ زمین میں فساد ہو رہا ہے، خشکی ہو یا تری ہو،
زمین ہو یا پانی ہو، سمندر ہو، فضائیں ہو، کہیں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کا سب بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ نے ایک اور مقام پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو پکڑتے ہیں۔ اور ظالم کون ہے اللہ کے ہاں؟ جو دین سے منحرف ہو جائے، جو دین کو چھوڑ دے، جو دین سے ہٹ جائے، وہ ظلم ہے۔ کفر کرنا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے۔ ہماری اصطلاح میں ظلم ہے کہ کسی کے اوپر یعنی زیادتی کرنا، لیکن اسلام کو چھوڑ کر، دین کے راستے کو چھوڑ کر، دین کے اعمال کو چھوڑ کر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، ان کو ترک کر کے دوسرے اعمال کو اختیار کرنا، اس سے بڑی زیادتی و ظلم اور کیا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ آپ کے رب کی دارگیر ایسی سخت ہے، پکڑ ایسی سخت ہے کہ جب وہ کسی بستی والوں پر جو کہ ظالم ہوں، اذا اخذ القرى وهي ظالمة، جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر صورت کفر پر ہو، وہ سارے کے سارے افراد 100% کافر، مشرک اور بے ایمان ہوں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب خدا کی نافرمانی ہے، اس کا مطلب اللہ کے احکامات کے حکم عدولی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے احکامات کے خلاف چلنا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ سابقہ امتیں کفر کے ساتھ ساتھ ایک کسی خاص گناہ کی وجہ سے پکڑی گئی، کسی ایک خاص گناہ کی وجہ سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، آگے إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ تم لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ تم یعنی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو، جو انسان کو حیا باختہ یعنی گناہ ہے، بہت ہی زیادہ تم یعنی بے حیائی میں آگے چلے گئے، تم زنا کی حد تک پہنچ گئے، اور اپنے اصل مقام سے ہٹ کے غیر مقام میں تم نے اپنی خواہشات کا پورا کرنا شروع کر دیا۔ اس ایک غلطی اور کوتاہی کی بنیاد پر، کفر تو تھا ہی تھا، لیکن قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ ایک ایک غلطی کی بنیاد پر پوری کی پوری قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفاستی سے مٹا دیا۔ آسمان تک زمین کے اس ٹکڑے کو اٹھایا گیا اور وہاں سے پلٹ کے زمین بوس کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آسمان سے ان کی چیخ و پکار سنی گئی، وہاں سے جانوروں کے بولنے کی، بھونکنے کی، چیخ و چلانے کی آوازیں ان انبیاء نے سنی، انبیاء کے ان ساتھیوں نے سنی۔ اس حد تک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب ہوا، لیکن اب غضب کیوں نہیں ہوتا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جھٹکے آتے رہیں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات ہوتی رہیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف یاد دہانی اور مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ مہربان ہیں، رحمان الرحیم ہے، وہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جب جہنم کی آگ میں جلے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ عاجز مخلوق، وہ جو بھول گیا ہے، جو دشمن کے فریب میں آ گیا ہے، وہ کسی طریقے سے دوبارہ واپس پلٹ آئے، کسی بھی طریقے سے وہ راہ راست پہ آ جائے، حضور علیہ السلام کی اتباع و فرما برداری کی طرف آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف روایات ہیں تقریباً قریب مفہوم کی، ایک حدیث پاک عرض کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب میری امت یہ 15 کام کرنے لگے گی، اس پر بلائیں نازل ہونے لگیں گی، 15 کام کرنے لگے گی، اس وقت میری امت پر بلائیں نازل ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، سیلاب آئے گا، بے وقت بارشیں ہوں گی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، آندھیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے کہ ایک قوم رات کو سوئی، وہ انسان تھے، صبح اٹھے تو بندر اور سور کی شکل بن گئے۔ اس امت میں ایسا ہوگا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا غضب ہے۔ وجہ اس کے اسباب میں کیا ہے؟ اس کے اسباب میں اللہ کی نافرمانی حضور نے گنوائی۔ کیا کیا فرمایا کہ غنیمت کا مال ذاتی دولت تصور کیا جائے گا۔ مال غنیمت کیا ہے؟ اسلامی نظام نافذ ہوگا، اسلام کے نام پر لوگ نظام کو نافذ کریں گے، اسلامی مملکت قرار دے دی جائے گی، دشمن کے ساتھ جنگیں ہوں گی، مال غنیمت آئے گا، لوگوں کی جیبوں میں جائے گا۔
بیت المال کا مال ہوگا وہ لوگوں کی جیبوں میں جائے گا، حاکم وقت کی جیب میں جائے گا، اس کے خاندان کے پاس جائے گا، اس کے اعزاء و اقارب کے پاس جائے گا، اس کے ملنے ملانے والوں کے پاس جائے گا، اس کے دوست احباب اس سے فائدہ حاصل کریں گے، لیکن امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رعایا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غنیمت کا مال ہے، بیت المال میں آئے گا، غربا مساکین پر خرچ ہوگا، یتامہ کی کفالت ہوگی، بیوگان کی کفالت ہوگی، اس سے ملکی امور کو چلایا جائے گا۔ وہ سب کچھ پسے پش ڈال کر جس کے قبضے میں آ جائے گا وہ اس کا مالک بن کے خود خدا بن کے بیٹھ جائے گا۔ تو مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جائے گا۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ امانت ایسی ہو جائے کہ جیسے غنیمت کا مال، کہ جس طرح میدان جہاد میں دشمن بھاگ جائے اور جو کچھ چھوڑ جائے تو مسلمان جو ہے وہ میدان محاربہ کے اندر، میدان جہاد کے اندر اس سارے مال کو لوٹ لیتے ہیں، اس کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں کہ ہم نے جہاد کیا، دشمن کو شکست دی، اس کو بھگایا، اللہ نے ہمیں نصرت کی، ہماری مدد فرمائی، اب یہ ہمارا حصہ ہے۔ اس جد و جہد اور اس کوشش کے نتیجے میں دین کے غلبے کے لیے ہم بھاگے، اللہ نے نصرت فرمائی، غلبہ عطا کیا، ساتھ مالی مدد بھی کی ہماری۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پائے کو پائے استقلال بنا دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مضبوطی عطا فرمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن اس کے برعکس امانت کیا ہے؟ امانت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو جیسے جس حال میں آپ کے سپرد کیا جائے اس کو بعین ہی ویسے ہی لوٹایا جائے، بعین ہی ویسے لوٹایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین نے یہ پابندی نہیں لگائی، بہت زیادہ اس پہ شد و مت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اجازت دے رہے کہ بھائی آپ نے مجھے ₹1,00,000 رکھوایا ہے، اگر مجھے ضرورت پیش آ گئی کیا میں اس میں سے خرچ کر سکتا ہوں؟ آپ کی اجازت ہو تو میں بقدر ضرورت جب مجھے ضرورت پیش آئے اس میں سے کچھ رقم لے کے خرچ کر لوں گا، بعد میں آپ کو جب ضرورت ہو آپ کی پوری رقم آپ کو ملے گی۔ نوٹ یہ نہیں ہوں گے، پیسے یہ نہیں ہوں گے، سکے یہ نہیں ہوں گے اس زمانے کے اعتبار سے۔ اگر وہ شخص اجازت دیتا ہے امانت رکھوانے والا تو خرچ کرنا جائز ہے، لیکن جو دیکھنے میں آیا ہے، جو تجربے میں آیا ہے، اگر اس میں سے کوئی پیسہ خرچ ہو جائے خواہ اجازت سے بھی ہو اور جب اس نے طلب کیا موقع پہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لے تو لالچ سے لوگ کام لیتے ہیں، آج نہیں پورا ہو رہا کل ہو جائے گا، آج نہیں ہے پرسوں لے لینا، 2 دن بعد آ جانا، ہفتے بعد آ جانا، آدھے آج رکھ لو آدھے پھر لے لینا۔ اس کو ضرورت آج سالوں کی ہے، اس نے امانت رکھوائی تھی، اس لیے رکھوائی تھی کہ مجھے ملیں گے تو میرے پورے ملیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ دشمن کا نظام کیسا ہے، دشمن کا سسٹم کیا ہے۔ دین نے کہا جب چاہے جیسے چاہے دے اور ویسے کے ویسے پوری امانت کو لے لے، جس کو امین بنایا اس کے ذمے ہے کہ اس کو جب مانگے اس کو دے دے، اس کی مال اس کا ہے۔ تم امین ہو اور تم اگر امانت رکھ سکتے ہو تو یہ کار ثواب ہے، وہ اس پہ احسان نہیں کر رہے۔ اس امانت کو رکھنے کے کوئی چارجز وصول نہیں کر سکتے، اس امانت کو رکھنے کے کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی پیسے تم نہیں لے سکتے۔ لیکن جب ہم نے دین کو ترک کر دیا، جب ہم نے دین کے نظام کو ختم کر دیا، دین کے سسٹم کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے دین کے سسٹم کو چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دشمن کے سسٹم کے پابند ہو گئے، دشمن کے سسٹم کے پابند ہو گئے۔ پیسہ ہم رکھتے ہیں حفاظت کے لیے بینکوں میں امانت کے طور پر، ہمیں پابند کیا جاتا ہے 50,000 سے اوپر نہیں نکال سکتے، نکالیں گے جرمانہ دیں گے، نکالیں گے آپ کو سزا دی جائے گی کہ آپ نے ہمارے پاس پیسے کیوں رکھوائے تھے۔ کس بات کی سزا ہے، کس بات کا جرمانہ ہے؟ اس کو نام دیا جاتا ہے کہ ہمارا سسٹم ہے اور اس کے یہ اصول و ضوابط ہیں، اس کے یہ قواعد ہیں، ہم آپ کے لیے اتنا انتظام کرتے ہیں، اتنا اہتمام کرتے ہیں، سہولیات مہیا کرتے ہیں، ان پہ ہمارا خرچ آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد آپ اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں، شرائط نامہ اتنا لمبا ہوتا ہے، کون پڑھے گا اس کو بیٹھ کے؟ کوئی بھی اس کو نہیں پڑھتا۔ اکاؤنٹ کھلوایا، انگوٹھے لگائے، سب کچھ پاس کر کے آ گئے۔ ہمیں نہیں معلوم ہم سے کیا کچھ منوا لیا گیا، ہمیں نہیں معلوم ہم نے کیا کچھ تسلیم کیا، کس پہ ہم نے یس کیا، کس پہ ہم نے نو کہا، ہمیں نہیں پتا۔ وہاں بیٹھا ہوا شخص ہمارا فارم فل کرتا ہے اور اس پہ وہ ٹک لگا دیتا ہے، کراس لگا دیتا ہے، کچھ نہیں پوچھتا، کچھ پوچھتا ہے تو ملفوف انداز میں پوچھتا ہے، کوئی اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ ہم سب کچھ کو اوکے کر کے آتے ہیں کہ ہمارا پیسہ تو بچتا ہے بھائی کس طریقے سے۔ ہم در حقیقت اس پیسے کو بطور امانت رکھواتے ہیں کہ وہ سیف رہتا ہے، وہاں کسی انسان کے پاس رکھوائیں گے اس سے واپس مل سکتا ہے،
وہاں رکھوائیں گے، ملے گا وہاں سے بھی، لیکن ان کی شرائط کے مطابق ملے گا، اور آپ کو معلوم بھی نہیں کہ آپ ان کی کون کون سی شرطیں مان کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے سسٹم کی خرابی، جس کی بنیاد پر دیکھ لیں ہم مستقل نیچے جا رہے ہیں، ہمارا گراف گر رہا ہے، مسلمان ترقی پذیر نہیں ہے، مستقل تنزلی کا شکار ہے، اور جن لوگوں نے یہ نظام بنایا ہے وہ بھی اسی نظام میں ہیں، لیکن وہ پھر ہم سے بہتر ہیں۔ یہ سوال ہوا تھا حضور سے، آپ نے ارشاد فرمایا اس کے جواب میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، لیکن کافر کو بھی اگر نیکی کا بدلہ آخرت میں ملے تو مسلمان اور کافر کا فرق کیا ہوا؟ لہٰذا اگر وہ کوئی بھلائی اور خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشحالی کی صورت میں، دنیاوی منافع کی شکل میں، دنیاوی خیر ظاہراً جو خیر محسوس ہوتی ہے اس کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف سے ہونے والی جو بھلائی ہے اس کا بدلہ اسے یہاں عطا فرما دیتے، تاکہ کل قیامت کو اس کے گناہوں پر پکڑ کی جا سکے۔ اس کے نامہ اعمال میں بھلائی کوئی نہیں بچتی، ہاں وہ اگر نیک اعمال کر لے اس کے بعد کلمہ پڑھ لے، اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اس سے یہ امید کرنی چاہیے کہ حق جل شانہ اس کے اس زمانہ کفر کی ہوئی بھلائیوں کو بھی شاید اپنے فضل سے اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ یہ اس کا احسان ہے اس کے اوپر کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو زمانہ کفر میں بھی اگر اس سے کوئی اچھا کام ہو گیا، اللہ اس پہ احسان کرے، اس سے راضی ہوں، اس کے کلمہ پڑھنے سے خوش ہوں، دین اسلام میں آنے سے اللہ اس سے خوش ہوں، تو اس کی جنت میں اس کو پہنچانے کے لیے، مزید جلدی اس کو وہاں تک لے جانے کے، اس کے درجات کو مزید بلند کرنے کے لیے اس کی سابقہ حالت کفر میں کی ہوئی نیکیاں اور بھلائیاں جو اچھے کام تھے ان کو بھی اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں، اس کی شان ہے، وہ کر سکتا ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ کون پوچھ سکتا ہے اس سے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو مالک ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر دے۔ فرمایا کہ امانت ایسی ہو جائے جیسا کہ مال غنیمت سمجھا جائے، جو کسی نے رکھوایا اس کو لوٹ پوٹ کر کھا کے بعد میں اس کو ذلیل کرتے رہے۔ ہمارے یہاں ہو گیا معاشرے کے اندر لوگ امانتیں رکھواتے ہیں، بعد میں پیسے رکھوا کے پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ غلطی کی اس کے پاس رکھوا بیٹھے، پیسے نہیں ملتے، لے تو لال سے کام لیا جاتا ہے، حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، غصب کر لیا جاتا ہے، قسطیں بنا لی جاتی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا تاوان سمجھا جائے، یعنی جس طرح تاوان ادا کرنا مصیبت ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی یہ لوگ مصیبت سمجھیں گے اپنے اوپر کہ اللہ نے کیا ہم پر مصیبت مسلط کر دی ہے، ہم کمائیں، خون پسینے کی کمائی لے کے آئیں، اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کریں، سارا سال ہم زور لگائیں، اپنے راحت و سکون کو تباہ کریں، اولاد سے دور رہیں، ماں باپ سے دور رہیں، بیوی بچوں سے دور رہیں، گھر بار چھوڑ کر بازار کی مشقتیں برداشت کریں، محنت مزدوری کریں، ہم سال بعد اتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس میں سے میرا حصہ نکالو، محنت ہم نے کی ہے، حصہ اللہ کا کہاں سے آ گیا؟ اس سب پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص یوں کرے گا تو یاد رکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وبال کو دعوت دیتا ہے، بلاؤں کو دعوت دیتا ہے، مصیبتوں کو اپنے اوپر دعوت دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو اختیار کرنے کی اس طرف جا رہا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ بیویوں کی فرما برداری کی جائے گی اور ماں کی نافرمانی کی جائے گی، بیویوں کی فرما برداری کی جائے گی اور ماں کی نافرمانی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں فرمایا کہ ماں کی اطاعت کرو اس میں کہ اپنی بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھو، اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں، اور بیوی کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ اچھے سلوک، اچھے برتاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دوسرا معنی یہ لیا جائے کہ دیکھو جی اس کا نیچے لگ گیا تو کسی کو پوچھتا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی دو جملے ہوتے ہیں، یا ہم اس آخری حد پہ ہوتے ہیں یا ہم اس آخری حد پہ ہوتے ہیں، درمیان میں سوچ تو ہے ہی نہیں کسی کی۔ درمیان کی سوچ نہ ہونا یہ دونوں طرف سے اختلاف کو ہوا دیتا ہے، نہ اس کی سوچ بہتر ہے نہ اس کی سوچ بہتر ہے، اور بندہ جو ہے وہ شٹل کاک بنا ہو، یہاں سے لگا اس طرف بھاگا، یہاں سے لگا اس طرف بھاگا، اگر وہ اس طرف جھکاؤ ہوتا ہے تو اس طرف سے شور شروع ہو جاتا ہے، اس طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اس طرف سے چانچا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ لہٰذا ہر ایک کو گھر کی زندگی کے اندر، اپنے خانگی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر ہر انسان کو اپنے حقوق جو دین نے متعین کیے ہیں، اپنے فرائض جو دین نے متعین کیے ہیں، ان حقوق و فرائض کا جاننا، سمجھنا، اس کا علم رکھنا ضروری ہے۔ یہ علم نہ ہونا
اور اپنے فرائض اور اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو نہ جاننا اور نہ سمجھنا، اسی کا نتیجہ ہے کہ گھروں کے اندر طلاق کی شرح عام ہو گئی ہے، اختلافات بڑھ گئے ہیں، اختلافات بڑھ گئے، اختلافات سے مخالفت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اختلاف تو اختلاف ہے، اس میں حرج نہیں ہے، وہ تو جہاں دو آدمی اکٹھے ہوں گے رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس میں برداشت ہے، تحمل ہے، اپنے آپ کو یعنی سنبھالنا ہے، سوچنا ہے، اطمینان سے چلنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے سارے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن جب آدمی اپنے حقوق و فرائض کو ہی نہیں جانتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو سامنے والی ہر چیز جو اس کو اچھی نہیں لگتی وہ سمجھتا ہے کہ میرے مخالف ہے، حالانکہ وہ مخالف نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا آدمی تحمل سے بیٹھ کر سوچے، تمام معاملات کا حل موجود ہے دین کے اندر۔ تو فرمایا کہ عورت کی فرما برداری بیوی کی اور ماں کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا فرمایا کہ دوستوں اور یاروں سے نیکی کا برتاؤ کیا جائے اور باپ کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا جائے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے، بہت شدت سے اس چیز کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماں باپ، ظاہر ہے کہ ہم جوان ہوئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اولاد جوان ہوئی، ماں باپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور قرآن کریم نے اسے کہا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ تم میں سے بعض ایسی عمر تک بھی چلے جاتے ہیں جو ارذل عمر ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے۔ بڑھاپے میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آدمی سب کچھ ساری زندگی گزاری ہے، تجربے ساتھ ہیں اس کے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب اس کے ختم ہو جاتے ہیں، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، اس کو نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی اولاد کے سہارے پہ کھڑا، اولاد کے ہاتھوں میں ہے، وہ اولاد اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے، کیسا رویہ اختیار کرتی ہے، اب یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے سے پناہ مانگی ہے، اور امت کو پناہ کی دعا تلقین کی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ میں ارذل عمر سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے اس عمر تک نہ لے کے جا، میری یہ کیفیت نہ ہو کہ میں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا والے حال میں ہو جاؤں، کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی مجھے اندازہ نہ ہو کہ میں کہاں ہوں، میرا ذہن کام کرنا چھوڑ جائے، میرے اعصاب کام کرنا چھوڑ جائیں۔ حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، 2 برس قبل ان کا انتقال ہوا لندن میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ سے 2 دعائیں بڑے اہتمام سے مانگا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے سجدے کی نعمت سے محروم نہ کرنا، سجدے کی نعمت سے محروم نہ کرنا، کہ آخرت تک مجھے، آخر وقت تک مجھے سجدہ نصیب رہے۔ جب سجدہ نصیب ہوگا تو پورا جسم انسان کا تندرست ہوگا۔ یہ تندرستی اور صحت اس میں پنہاں ہے کہ سجدے کی توفیق تبھی ملے گی جب سارے اعضاء رئیسہ اس کے ٹھیک ہیں۔ اور دوسری دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے پیشاب پخانے کی کوئی بیماری میں مبتلا نہ کرنا جس سے میرا نگہت ظاہر ہو جائے، جس سے میرا سطر کھل جائے۔ یہ 2 ایسی دعائیں کرتا ہوں اور مستقل اہتمام کرتا ہوں، مجھے اس چیز سے بچا لے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ آخر عمر تک اس چیز سے بچے رہے، سجدے کے قریب قریب ہی تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ عرصہ قبل ان کو کرسی پہ نماز پڑھنا، ورنہ کوشش کرتے تھے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اتنی ہمت اللہ نے آخر وقت تک انہیں دی، چلتے پھرتے تھے، 80-85 سال سے اوپر ان کی عمر ہو گئی تھی، اور آخری 2 دن زیادہ بیمار رہے، 2-4 دن ہسپتال میں رہے، اللہ کو پیارے ہو۔ تو یہ ایسی ادائیں ہیں انسان کی، اللہ کے نیک بندوں کے اللہ کے ساتھ ایسی ادائیں ہیں کہ اس سے امت کے لیے رہنمائی ملتی ہے کہ یہ دعائیں کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگنا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ رویہ خراب ہو جانا اور اپنے دوست احباب کو پریارٹی پہ رکھنا، ماں باپ کو چھوڑ دینا۔ ان کا فون آ جائے یار کیا مصیبت ہے ہماری زندگی میں، ان کا یعنی وہ انٹرپٹ کر رہے ہیں ہمیں، ہماری زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ہماری آزادی کو سلب کر لیا، ہم کہاں جائیں؟ اپنی مرضی سے ہم رات کے 12 بجے تک باہر بھی نہیں پھر سکتے، فون آ رہا ہے کہاں ہو کیسے ہو، ابا جی آپ سو جائیں، خیر ہے کوئی نہیں ہو جائے گا۔ حضرت پیر جی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی اور میرے تایا مولانا تعالی مومن شاہ صاحب بھی اور دیگر حضرات بھی یہ بات بتلایا کرتے تھے کہ خیر المدارس پڑھا کرتے تھے، حفظ کا زمانہ تھا، 9 عمری تھی بالکل، تو وہاں سے حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سراجہ میں بلا لیا کرتے تھے، حسینہ گائے، شام کو کلاس وہاں ہوتی تھی، وہاں سے عشاء کے بعد چھٹی ہونی، عشاء کی نماز پڑھ کے تو حسینہ گائے سے نکلنا اور یہ کوٹلہ تولے خاں کچہری روڈ پہ پرانا جامعہ قاسم العلوم محکمہ صحت کے دفتر کے پیچھے ہمارا پرانا گھر ہے، وہاں تک آنا تو کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔
پیدل آنا ہوتا تھا 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ اتنا. کہنے لگے ایک دن مجھے دیر ہو گئی، والد صاحب میں دیر ہو گئی. وہاں سے نکلے، کچھ دوست ساتھ تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کچھ بوتلیں پی لی، سوڈا پی لیا، وہاں کھڑے ہو کے گپ شپ کرتے کرتے کچھ زیادہ دیر ہو گئی. میں گھر پہنچا تو ابا جی صحن میں ٹہل رہے تھے، اور امیر شریعت صحن میں ٹہل رہے تھے، کمرے کی طرف جا رہے ہیں، پھر جہاں آ رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں. میں نے سلام کہنے لگے کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو پتہ نہیں تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا کے فارغ ہو چکا تھا، میں تمہیں کہاں تک پہنچا کے فارغ ہو چکا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اس کو پکڑ کے لے کے ہسپتال پہنچ گیا ہوگا، زخمی ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. میرا دماغ تو کہیں اور سفر کر رہا تھا. تو کہنے لگے ہم نے بھی وہی بات کہی کہ کوئی نہیں، تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے، گھر تو آ ہی جانا تھا، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کہتے ہیں نا، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. تو فارسی کا ایک انہوں نے مقولہ پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک باپ نہیں بنو گے قدر معلوم نہیں ہو. جب تک باپ نہیں بنو گے باپ کی قدر نہیں جانتے. تو باپ بننے کے بعد اندازہ ہوگا کہ باپ کیا ہوتا اور اولاد کیا ہوتی ہے. جب تک یہ مقام نہیں ملتا اس وقت تک انسان کو شعور حاصل نہیں ہوتا. تو جس کو حاصل ہو جائے اللہ اس سے بہت بڑا فضل ہوتا ہے. اور یہ اس شعور کا آ جانا یہ دین کی برکت سے ہے. کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، کہ تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر وہ کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، انہیں تمہاری ضرورت پیش آ جائے تو پھر ان کے لیے دونوں کندھے جھکا دو. گویا کہ ان کے سامنے خود کو پیش کر دو کہ میں حاضر ہوں، اپنا سب کچھ ترک کر دو ان کی رضا کے لیے. اور پھر جو دعا اس وقت وہاں سے ملے گی وہ ظاہر نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ انسان کو آسمان کی بلندیوں تک لے جانے کے لیے کافی ہو. یہ ہے ماں باپ کا مقام و مرتبہ. اور قرآن نے ارشاد وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے لیے لفظ اف بھی نہ بولو. اللہ کی لغت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے پاس اس لفظ اف سے زیادہ بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا اللہ قرآن میں اس کو ذکر فرما دیتے. اور ہمارے منہ کے اندر یہ بکواس کھڑی ہے کہ جب بھی ماں باپ بلائیں اور ہماری مرضیات کے خلاف وہ وقت ہو، ہمیں نیند سے اٹھنا پڑے، ہمیں اپنی مرضی کو ترک کرنا پڑے، اپنی خواہش کو چھوڑنا پڑے. مجھ سمیت من حیث المجموع ہم مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ ہمیں اس وقت دین بھول جاتا ہے. ہمیں اس وقت ماں باپ کی وہ کیا آج تک کی، اس دن تک کی وہ محبت، وہ شفقت، وہ ان کی مودت، وہ مہربانی، وہ دعائیں. یعنی باپ چارپائی میں پڑا ہوا ہے، باپ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ ہل نہیں سکتا چارپائی سے، لیکن اگر اس کے بیٹے کو بخار ہو جائے تو وہ اس کی بیماری کی فکر میں مبتلا ہو جاتا، اپنی بیماری اس وقت ہی بھول جاتا ہے. یہ ہے، یہ امر واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، یہ میری آپ بیتی ہے کہ میرا باپ چارپائی پہ پڑا ہے، وہ ہل نہیں سکتا، اس کو کروٹ دلانے والا میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا الحمدللہ، لیکن مجھے بخار ہوا تو ان کو اپنی بیماری بھول گئی تھی. میں رات کو ساتھ والی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، لیکن انہوں نے ساری رات سیدھے لیٹ کے گزاری، مجھے کروٹ کے لیے اٹھایا تک نہیں. 5 سے 7 گھنٹے اس کیفیت میں ایک باپ کا گزارنا اپنی اولاد کا خیال کرنے میں. اور جوانی کی نیند ہے، انسان سویا ہوا، اسے پرواہ نہیں ہے، بے ہوش ہے. اس کیفیت میں کسی باپ کا اپنا وقت جو گزار دینا اور اپنی اولاد کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے، اس کی نیند کا خیال کرتے ہوئے، دن بھر کہ وہ جاگتا ہے، سو نہیں سکتا، اس کیفیت میں اس کا وقت گزارنا، کیا ابھی بھی ماں باپ کی قدر جاننے کے لیے کوئی چیز باقی ہے؟ اس کے بعد ہم کہیں کہ میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا خاندان، میرا کام، وہ کچھ بھی ہو، جب وہ سامنے ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ قربان کرنا پڑے گا تب دین پر عمل ہوگا. اس لیے ان صحابی کے متعلق بھی حضور نے جو غزوہ خیبر میں نے عرض کیا کہ تم نے کہہ دیا کہ شہید ہے، یہ مومن کامل ہے. مومن کامل یوں نہیں ہے. تمہیں یہ کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس سے کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہوئی ہوگی جس کی بنیاد پر تم نے کہہ دیا کہ مومن ہے؟ تم فیصلہ کیسے کرنے کے مجاز ہو؟ لہٰذا اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہمارے پاس کام کرنے کے لیے وقت موجود ہے. علماء نے بڑی عجیب مثال دی اس بات کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، مسلمان اس دنیا میں آیا ہے
گویا کہ سونے کی ایک کان ہے جس پہ اس کو چھوڑ دیا گیا کہ جاؤ، یہ پہاڑ ہے بہت بڑا، اس کو کھودو جتنا کھود سکتے ہو، اور یہ بات 100% یقینی ہے کہ اس میں سونا نکلے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ صرف سونا ہی ملے گا بس اور کچھ نہیں ملے گا، اس میں پتھر بھی ہٹانے پڑیں گے، مٹی بھی نکالنی پڑے گی، ریت بھی ہوں گے، کہیں پہ مضبوط چٹانیں بھی آئیں گی، کہیں اور بھی بہت کچھ آئے گا، اس کے اندر سے لوہا بھی نکل آئے گا، لیکن سونا ہے، اس کو تلاش کرو۔ اور تمہارے پاس 12 گھنٹے ہیں، ان 12 گھنٹوں میں جتنا سونا نکال سکتے ہو نکال لو، اس کو نکال کر لے جاؤ، تمہارا سارے دن کی عیاشی بیٹھ کے کھاؤ۔ فرمایا مسلمان اس دنیا میں سونے کی کان میں گھسا ہوا، اور اس کے ذمے ہے کہ پتھر کو، لوہے کو، گند کو، اس جو بھی اس کے اندر جھاڑ جھنکار ہے، جو غلاظت ہے، جو الگ چیزیں، وہ ہٹا دو، سونے کی تلاش میں سونا نکال لو۔ اس کے لیے تمہارے پاس ایک محدود مدت ہے، ایک محدود وقت ہے، یہ سانس جب تک چل رہا ہے یہ تمہارے پاس مدت ہے، اس مدت میں جتنا سونا جمع کر سکتے ہو کر لو۔ اور وہ دین نے بتا دیے کہ یہ چیز سونا ہے، اس کے اندر اس کو حاصل کر لو، اس کے بعد آخرت کی ساری زندگی اسی سونے کے بل بوتے میں بیٹھ کے کماؤ، خوب کھاؤ، کوئی نہیں پوچھنے والا اس کے بعد۔ لیکن یہ مشقت کان میں کرنی پڑے گی، جا کے سونے کو ڈھونڈنا پڑے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس میں سے نکالنا پڑے گا، اپنے آپ کو ہلکان کرنا پڑے گا۔ دین قربانی مانگے گا، دین آپ کے آرام کو آپ سے چھڑوائے گا، اگر تو درجات بلند حاصل کرنے ہیں تو، اگر نہیں تو پھر تو عیاشیاں کرتے رہو، جو مرضی کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو جو کچھ عرض کرنے کی توفیق، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔